لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوصاف حمیدہ جو ہیں اس کے بارے میں ہماری گفتگو جاری و ساری۔ کون سے وہ اوصاف ہیں، کون سی وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا قریب بنایا تھا، اپنا محبت بنایا تھا، اپنا پیارا بنایا تھا۔ اس میں سے سب سے پہلے اس چیز کا ہم نے ذکر کیا کہ صدق کا ذکر کیا، وہی مہمان نوازی۔ دوسری صفت کی اللہ کا شکریہ ادا کرنا، شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نعمتوں کی فراوانیاں عطا کرنا۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام حقوق العباد کے اندر بھی بہت زیادہ محتاط تھے۔ یہ تیسری صفت جو ایک بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت معاف کر دیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو اللہ چاہیں گے عذاب دیں گے، جس کو اللہ چاہیں گے بخش دیں گے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک جس کا حق ہے وہ نہیں معاف کرے گا، اس وقت تک حقوق العباد کے اندر معافی نہیں۔ مفلس والی حدیث بڑی مشہور ہے، سن رکھی ہے۔ اس کا جرم کیا تھا؟ مفلس کیوں کہا گیا؟ لڑکیاں کیوں ضائع ہوئی؟ عبادت گزار تھا، نمازی تھا، روزے رکھنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود جہنم کا ایندھن بنا ہے۔ وہ لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، تو لوگوں کے حقوق میں سے سب سے زیادہ جس کا حق انسان کے اوپر ہے وہ انسان کے بارے میں، جنہوں نے پیار اور محبت اور لاڑ کے ساتھ پالا، جوان کیا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر اپنے بچے کو آرام اور سکون مہیا کیا، خود بھوکے اور پیاسے رہ کر انہوں نے اپنی اولاد کو کھلایا اور پلایا۔ والدین کے احسانات ہیں انسان کے اوپر۔ اگر تصور کریں کہ ہمارے ہاتھ کے اندر اگر 5 کلو 7 کلو وزن تھما دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ہم کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ کھڑے ہو جائیں، 2 گھنٹے کھڑے ہو جائیں، 3-4 گھنٹے زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو جائیں، لیکن قربان جائیں اس ماں کی محبت اور اس کے پیار کے ہو، اس نے 9 مہینے آپ کا وزن اٹھایا، اور پھر صرف وزن نہیں اٹھایا، آپ کو ساتھ اٹھا کر اس نے دنیا کے کام کاج بھی کی، اس نے اپنے خاندان کی خدمت بھی کی، اس نے اپنے گھر کی صفائی بھی کی، اس نے سارے یہ کام بھی کیے۔ وہ اندازہ لگائیں کہ وہ ماں کس قدر تکلیف کے اندر ہوگی اس وقت،
اور جب یہ نوجوان بڑا ہو جائے اور یہ والدین کو یہ کہتا پھرے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، آپ کو تو دنیا جہان میں سے کسی کا پتہ ہی نہیں کہ کس قدر بڑی حماقت ہے۔ والدین اگر مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، پھر بھی اسلام ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت یہ درس نہیں دیتی، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے ہیں۔ یہ ذکر اللہ رب العزت نے، ان کا جو احترام ہے اس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کیا محبوب پیغمبر، آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ اب اپنے باپ کے ساتھ مکالمہ کر رہے، اذ قال لأبيه یا ابت، اپنے باپ سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کی بات کو سن نہیں سکتے، ولا یغنی، اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے، تو نقصان ہو اس نقصان کو دور نہیں کر سکتے، تو فائدہ نہیں دے سکتے، وہ تو آپ کے ہاتھوں میں تراشے ہوئے بت ہیں، وہ آپ کے کیا کام آ سکتے ہیں؟ پھر اگلا جملہ بولا، اور اس جملے سے پہلے بھی یہ محبت بھرا لفظ ہے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان جو میرے پاس علم آ چکا ہے وہ آپ کے پاس نہیں، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری پیروی کیجیے، اسی کے یہی سکھا سے آپ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کو آپ اپنا مشکل کشا حاجت روا، جن کو آپ اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے بیٹھے، جن کے سامنے آپ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بجان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ آپ ذرا الفاظ پر غور کریں، ہر جملے کے آغاز کے اندر یہ جملہ ہوگا، اے میرے پیارے بھائی، ایک محبت بھرا لفظ ہے جو مجھے اور آپ کو بولنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اس قدر پیار اور الفت والا رویہ، محبت والا رویہ اختیار کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے حقوق اللہ میں سے اللہ کی عبادت کی جائے، حقوق العباد میں سے سب سے پہلے کس کا، اس کے اوپر آپ کا حق ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت ہونا چاہیے، ان کے ساتھ الفت ہونی چاہیے۔ فرمائے آپ کے والدین، وبالوالدین احسان، اگر ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کے اندر مل جائے یا دونوں والے، پھر ان کے لیے اولڈ ہاؤسز نہیں بنانے یا بوڑھے ہو چکے ہیں میرے کسی کام کے نہیں۔ اسلام یہ محبت والا مذہب ہے، پیار والا مذہب ہے کہ جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں آپ کی قدر و منزلت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بوڑھے ماں باپ آپ کے گھر کے اندر برکت کا ذریعہ ہے، آپ کے گھر کے اندر دعاؤں کا ڈیپو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتی۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے
وہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. اور میری دماغ کے اندر گزرا والا کو واقعہ درج کر رہے ہیں. ایک ماں اس کا بیٹا گم ہو گیا اور آپ جانتے ہیں جب اس طرح بیٹا نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پھر ماں باپ نہ بیچارے مرنے کے قابل رہتے ہیں نہ جینے کے قابل رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسی مصیبت سے محفوظ کروائے, ایسی پریشانی سے اللہ میں محفوظ کروائے. یہ مجھے اس بری عورت نے سنایا جس کے ساتھ خود یہ واقعہ بھی تھا. ان کانوں نے یہ واقعہ سنا, بیٹا گم ہو گیا, 3 دن گزر گئے. کہتی تیسرے دن میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کیا کہا کہ یا اللہ تیرے پیغمبر نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ والدین جو بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں سے دور ہو گیا, مجھے ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ ایک ایک سیکنڈ اس کی یاد ستاتی ہے, کھاتے اور پیتے ہوئے اس کی یاد ستاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہے یا پیا ہے, میرا بیٹا پتہ نہیں کس حالت کے اندر. اللہ تیرے پیغمبر کا فرمان ایک ایک سچا ہے, اس کے اندر شک کوئی نہیں. اللہ میں اس حدیث کو بنیاد بنا کر تیرے سامنے ہاتھ میں نے پھیلایا. یہ وہ کہتی ہے کہ میں بوڑھی عورت کہتی ہے کہ یہ کوئی الفاظ ہیں جو میں نے اپنے رب کے سامنے رکھے تھے. کہتی ہے ابھی میں نے ہاتھ اٹھائے دعا کر کے اپنے ہاتھوں کو واپس نہیں کیا تھا, نیچے نہیں کیا تھا, دروازے پر دستک ہوئی, میں نے جا کر دروازہ کھولا اور دیکھا سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے. ابھی اپنے اولاد کے لیے دعائیں کی ہے. یہ وہ محبت بھرا انداز ہے, یہ وہ دعاؤں کا ڈیپو ہے جو آپ کے گھر کے اندر ہے. ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت رفعتیں بلندیاں عطا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا علقمہ نامی, موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہے, اس کی جان نہیں نکل رہی. اس کی والدہ دوڑی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اللہ کے محبوب پیغمبر آپ اپنے رب سے دعا کریں میرے بیٹے کی اللہ اس مصیبت کو دور کر دے, اس پریشانی کو دور کر دے. میں علقمہ کی والدہ بتاؤ تیرے بچے تیری اولاد کے ساتھ علقمہ کے ساتھ رویہ کیسا ہے, کیا تو اس سے ناراض ہو نہیں؟ اللہ کے رسول کو بے شک صوم صلاۃ کا پابند ہے, بے شک وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے, لیکن میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں, میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتا. نبی اسلام نے فرمایا بلال کھڑے ہو, جاؤ جا کر لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ. یہ رؤوف الرحیم پیغمبر ہیں, شفیق پیغمبر ہیں, جنہوں نے رات کی تنہائیوں کے اندر بھی جب لوگ بستر کے اوپر لیٹ کر سوئے ہوتے تھے اس وقت بھی اس پیغمبر نے اپنی امت کے لیے تیاری بنائی, جنہوں نے پتھر کھا کر بھی اپنی امت کے لیے تیاری بنائی. یہ وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کھڑے ہو, جا کر لکڑیاں اکٹھی کرو. علقمہ کی والدہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر لکڑیوں کا کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے بیٹے علقمہ کو جلانا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی, اگر میں نے یہ نہ کیا تو تیرا رب اس علقمہ کو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا. بے شک وہ نمازی ہے, بے شک وہ روزے دار ہے, بے شک وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے,
والدین کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اس قدر ہے، اللہ فرماتے ہیں تیری نمازوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، تیرے روزے، تیرے حج، زکات، صدقات و خیرات کی کوئی پرواہ نہیں، جب تو اپنے والدین کو شکریہ ادا کرنے والا نہیں، اپنے والدین کے ساتھ محبت بھرا انداز رکھنے والا نہیں۔ 6 درس دیا ابراہیم علیہ السلام، اور قرآن مجید میں تو یہ ہے فلا تقل لهما اف، یہ ایک معمولی کلمہ ہے ناراضگی والا، کلمہ اف بھی ان کے سامنے نہیں بولتے، اپنی محبت والا پہلو، اپنے پیار والا پہلو ان کے سامنے جھکا دیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پوچھا اللہ کے محبوب پیغمبر میری والدہ کافر ہے، وہ اسلام نہیں لائی ہے، میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ کافر ہے، بے شک وہ اللہ کی باغی ہے، لیکن پھر بھی تیرا یہ حق بنتا ہے کہ دنیا کے معاملات کے اندر اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، محبت اور پیار والا لہجہ اپنا، اور یہ بھی درس ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اب یہ سارا مکالمہ ہوا، باپ بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے ابا جان آپ ان ساری خرافات کو، آپ اس شرک اور کفر سے دور ہو جائیں، آپ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں، ان کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ آپ کے کسی کام آنے والے نہیں۔ اب بیٹے کا رویہ، باپ کا رویہ کیسا ہے؟ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے میرے بیٹے اس اپنی دعوت سے باز آ جاؤ، وگرنہ میں تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، یا پھر تم میرے گھر سے چلے جاؤ۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائیں، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کہیں بھی ایسا معاملہ بن جائے، بیٹا ہزاروں فرمائشیں اپنے باپ کے سامنے رکھے گا، ہزاروں مطالبات اپنے باپ کے سامنے رکھتا ہے کہ میری فلاں زمین سے میرا حصہ، فلاں دکان سے میرا حصہ، میرے آپ کے فلاں اکاؤنٹ سے میرا حصہ وہ مجھے دو، پھر میں گھر سے جاؤں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، میں اس طاقت سے بات تو نہیں آ سکتا، اس منہج سے بات تو نہیں آ سکتا کہ جو منہج میرے رب نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ ہاں اگر آپ اسے کہتے ہیں تو میں اپنے گھر سے چلا جاتا ہوں، گھر سے نکل گئے، اور جاتے ہوئے بھی کیا کہیں گے؟ قال سلام علیکم، بجان آپ کا میرے ساتھ جو مرضی رویہ ہے، لیکن میں آپ کے اوپر سلامتی ہی بھیجتا ہوں، میرا آپ کے لیے پیار اور محبت اور الفت، اور یہاں تک بس نہیں، فرمایا سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، اے ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، واغفر لی ابی، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کے دار العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی، اور قرآن نے ہمیں بھی دعا سکھلائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے فرمایا انسان کلمہ پڑھنے والے مسلمان جب تو اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے اس وقت اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ اس طرح محبت کی میرے والدین نے میرے ساتھ، پیار کیا میرے والدین نے میرے ساتھ، بچپنے کے اندر مجھے پالا اور پوسا، میرے لیے شفقت کے پہلو کو جھکا کر رکھا، مجھے گیلے بستر کے اوپر لیٹ کر پھر بھی مجھے نرم بستر کے اوپر لٹایا، رات کی تاریکیوں کے اندر جب میں بیمار ہو جایا کرتا تھا میرے ماں اور میرے باپ کو ساری رات نیند نہیں آیا کرتی تھی، یا اللہ اس طرح میرے والدین نے بچپن کے اندر مجھے پالا ہے، اسی طرح اے اللہ تو بھی ان کے
اوپر اسی طرح ہی رحمت کرنا، اسی طرح تو بھی ان کے ساتھ رحمت کرنا. یہ دعا سکھلائی اللہ رب العزت نے خود سکھایا ہے کہ اپنی والدین کے لیے اس طرح مانگا کرو، اس طرح پیار مانگا کرو، اس طرح الفت مانگا کرو. یہ دعاؤں کی برسات کا حکم بھی اللہ رب العزت نے. اور ہم نے دیکھا ہے کسی کہنے والے نے کہا ہے بروا آباءکم تبروکم ابناءکم، جس طرح تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد اسی طرح ہی تمہارے ساتھ کرے گی. گرچہ یہ بعد میں اس کو حدیث کہا ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے اور کسی کہنے والے نہیں ہے. جیسا رویہ آپ اپنے والدین کے ساتھ رکھیں گے ایسا رویہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ رکھیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں میری اولاد میری فرما بردار بن جائے، میرے لیے اپنے نرم اپنے پہلوؤں کو جھکا دے، جب مجھے کوئی سہارا دینے والا نہ ہو اس وقت میری اولاد میرا سہارا بنے. انسان اولاد کس لیے مانگتا ہے؟ انسان بچے کس لیے مانگتا ہے؟ بیٹے کس لیے مانگتا ہے؟ نہ بڑھاپے کے عالم کے اندر جب کوئی سہارا دینے والا نہ ہو تو پھر میرا بیٹا میرا یہ سہارا بن جائے، لیکن بڑھاپے کے عالم کے اندر جب بیٹا نافرمان بن جائے، جب بیٹا اپنے باپ کو دھکے دے کر نکال دے، اس وقت اس بد نصیب باپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ بد نصیب بیٹے کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی بد نصیبی اللہ کا اس کے اوپر غصہ کس قدر شدید ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. والدین کی رضا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رضا رکھی، اس کے ساتھ اس کے والدین راضی ہیں، اللہ بھی اس کے ساتھ راضی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن محمد نامی ایک شخص کا ذکر کیا. اس کا بیٹا یہ ایک بہت بڑا شاعر تھا عبداللہ بن محمد، فصیح و بلیغ شاعری کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنے والا تھا. جب یہ بڑا ہوا اس کو اللہ رب العزت نے ایک یونس نامی بیٹا دیا. ایک دن ایسا ہوا اس کے بیٹے یونس نے اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیا، گلا دبا دیا. اب جب یہ یونس بڑا ہوا آپ صاحب نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک اور بیٹا تھا، اس نے اس کا گلا دبایا، مجمع کے اندر گلا دبا رہا تھا. ایک شخص دوڑا ہوا آیا، اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا عقل کرو، تو اپنے والد کا گلا دبا رہے ہو، تم اپنے والد کو مار دو گے. باپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو. یہ اس کا انداز نہیں، یہ وہی انداز ہے جو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اختیار کیا تھا. میں نے اپنے باپ کو گلا دبا کر اسی طرح مارا تھا، اسی وجہ سے میرا بیٹا میرا گلا دبا رہا ہے. یہ دنیا کا مقامات عمل ہے. یہ جرم ایسا ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی والا جو دنیا کے اندر کرتا ہے، اللہ اس کی سزا آخرت میں تو دیں گے، دنیا کے اندر یہ ذات کو اس ذلیل کر کے رکھے. اور پھر یہ عمل یونس تک محدود نہیں رکھا. آپ پڑھ کر دیکھیں اس واقعے کو. پھر یہ ایک براستی نافرمانی بن گئی. پھر اس کا بیٹا بڑا ہوا، رقیب نامی بیٹا، اس نے پھر اپنے بیٹے یونس کو گلا دبا کر اسی طرح مارا اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ برا رویہ رکھیں گے، ان کے باتوں کی کو اہمیت نہ دیں گے، پھر ہماری اولاد ہمارے ساتھ محبت بھرا رویہ اختیار کرے گی. جریر بن عطیہ نامی شاعر، اس کا بھی ذکر آپ صاحب نے کیا.
ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ مکالمہ ہوا تو بیٹے نے اس قدر برا جملہ کہا ہے ابا جان، اے میرے باپ، اگر میں جھوٹا ہوں یا تو جھوٹا ہے، جو بھی جھوٹا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا۔ جریر کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اس نے کہا تم اپنے والد کے ساتھ اس طرح رویہ رکھ رہے ہو۔ جریر نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، روکا، کہا میری اہلیہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، میں نے بھی اپنے والدہ کے سامنے اپنے باپ کو ایسے ہی جو جملے کہے تھے، ایسا جملہ میرا بیٹا میرے لیے ہے، جب وہ گناہ ہے اس کا بدلہ دنیا کے اندر مل جائے گا۔ اپنے والدین کے ساتھ پیار کریں، والدین کے ساتھ شفقت کریں۔ اللہ کی قسم جب یہ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر سہارا دینے والے کوئی نہیں ہوتا، پھر باپ، پھر سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب یہ سارے دنیا سے اٹھ جاتے ہیں پھر دنیا کے اندر کوئی سہارے نہیں بنتے۔ پوچھنا ہے تو یوسف علیہ السلام سے جا کر پوچھو والدین کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو والدین کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے۔ جب والدین قبروں کے اندر چھپ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر جا کر آنسو بہایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دو میں اپنی والدہ کی قبر پر جا کر اس کے اوپر آنسو بہاؤں گا۔ آپ محبت کا انداز یہ رویہ اپنایا کرتے تھے۔ ایک دن صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک قبر کی دھیری کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے سپنے رونا شروع کر دیا۔ صاحب نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟